السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. آج کی کلاس سورہ عمران کی آیت نمبر 81 سے شروع ہوگی انشاءاللہ تعالی. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اور جب اللہ نے سب نبیوں سے یہ پختہ عہد لیا کہ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جب میں تمہیں کتاب و حکمت دے دوں، ثم جاءکم رسول، پھر ایک رسول آئے، مصدق لما معکم، وہ رسول تمہارے پاس جو اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہو، لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، تو تم سے عہد و پیمان یہ لیا گیا ہے کہ تم بھی اس پر ایمان لاؤ گے، ولتنصرنہ، اور اس کی مدد کرو گے. قال اقررتم واخذتم علی ذلکم اصری، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کیا تم اقرار کرتے ہو اور اس پر میرا یہ مضبوط عہد قبول کرتے ہو؟ قالوا اقررنا، سب نے کہا کہ ہم اقرار کرتے ہیں. قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، بس گواہ ہو جاؤ، وانا معكم من الشاهدين، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں. یہ عہد کب ہوا؟ یہ ہوا عالم رؤیا میں. عالم رؤیا وہ عالم کہ جس میں روحیں موجود ہیں، عالم ارواح، لا حول ولا قوت الا باللہ. عالم رؤیا تو خوابوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، سبقت لسانی کی وجہ سے لفظ نکلا. عالم ارواح یعنی جہاں روحیں جمع ہوتی ہیں، یہ عالم دنیا سے پچھلا دور، جہاں یعنی روحیں جسموں میں ڈالی نہیں گئی تھی، اللہ نے ساری روحوں کو وہاں جمع کر کے ایک عہد تو جس کا نام عہد الستو ہے وہ وعدہ لیا، اور یہ ساری انسانیت کی روحیں تھیں. ان سے یہ عہد لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سارے انسانوں نے جواب دیا کہ اللہ ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے. اور ایک عہد یہ لیا جو صرف انبیاء کی روحوں سے لیا کہ دنیا میں جب تمہیں بھیجا جائے نبی بنا کر اور تمہارے بعد ایک نبی آ جائے، مراد اس سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ نبی سارے انبیاء کی تصدیق کرنے والے بن کر آئیں گے. تو لہذا جس نبی کی بھی نبوت کا دور چل رہا ہو، یہ نبی آ جائیں اور یہ تمہاری نبوت کی تصدیق کریں. تو اب تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے یہ کرنا ہے کہ اس پر ایمان لانا ہے اور اس کی تصدیق کرنی ہے، ان پر ایمان لانا ہے اور ان کے ساتھ مدد کرنی ہے. معنی یہ کہ اب آپ کی نبوت نہیں بلکہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت چلے گی. قال اقررتم واخذتم علی ذلکم اصری، اور پوچھا کیا یہ اقرار کرتے ہو؟ سب نے، تمام انبیاء نے یہ اقرار کیا اور کہا کہ اللہ ہم گواہی دینے والے ہیں، اور اللہ نے کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں. تو لہذا جہاں اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم یعنی شان بیان ہوئی ہے، وہاں ساتھ ساتھ ختم نبوت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی کی نبوت یعنی نہیں چلے گی، بلکہ سب کا سلسلہ نبوت ختم ہو جائے گا. لہذا ذلی بروزی کی تقسیم کر کے جو نبوت کی باتیں کرتا ہے وہ سراسر دھوکہ ہے. قرآن و سنت میں اس کی کوئی اصل موجود نہیں ہے، بلکہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کسی اور نبی کے آنے کی نہ ضرورت ہے دنیا کو، امت کو، اور نہ ایسا عملی طور پر ممکن ہے، کیونکہ اب یہ دین آخری دین ہے اور اس میں تا قیامت کے تمام احکامات جو انسانیت کے لیے ضروری ہیں وہ بیان ہو چکے ہیں. اور عملی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امامت کروائی بھی، وہ بھی ایک بڑی مثال ہے کہ ایسا آپ نے عملی طور پر کیا بھی کہ ساری یعنی انبیاء موجود ہیں واقعہ معراج سے پہلے،
اور آپ نے ان سارے انبیاء کی امامت کروائی ہے. ومن تولى بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون، جو اس کے بعد پھر جائے تو یہی لوگ نافرمان ہیں. افغیر دین اللہ یبغون وله اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرها والیہ یرجعون، کیا وہ اللہ کے دین کے علاوہ کچھ اور تلاش کرتے ہیں؟ اللہ کے آسمان و زمین میں جو بھی ہے خوشی سے یا ناپسندیدگی کے ساتھ وہ جو ہے اسی کا فرمانبردار ہے. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے. قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ، اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ کہہ دیں آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لے آئے. وما انزل علینا، اور جو ہم پر نازل کیا گیا. وما انزل علی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ والنبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم ونحن له مسلمون. تو لہذا ہم ایمان لائے اللہ پر جو نازل کیا گیا ہم پر، جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب ان کی اولاد اور موسیٰ، عیسیٰ اور دیگر انبیاء پر جو کچھ نازل ہوا، ہم ان تمام انبیاء پر جو ہے نازل شدہ اللہ کی وحی پر ایمان لاتے ہیں. لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان تفریق نہیں کرتے. تفریق اس معنی میں کہ کسی نبی کو مانے اور کسی نبی کا انکار کرتے. ونحن له مسلمون، اور ہم صرف ایک اللہ ہی کے فرمانبردار ہیں. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، لہذا جو دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے فلن یقبل منہ، قطعا وہ دین قبول نہ کیا جائے گا. وهو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور وہ آخرت میں بھی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا. کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات، کیسے اللہ اس قوم کو ہدایت دے دے جو ایمان لانے کے بعد کفر کرے اور گواہی دینے کے بعد کہ رسول حق ہیں اور ان کے پاس نشانیاں آ جائیں. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو. اگر اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہ وہ لوگ ہیں جن کی جزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی طرف سے لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت. خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے. لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون، ان سے عذاب میں کوئی تخفیف نہ کی جائے گی اور نہ انہیں کوئی مہلت دی جائے گی. بعض لوگ جو یعنی مرتد ہو گئے تھے، بالخصوص ایک شخص کا ایسا واقعہ موجود ہے، اس تناظر میں یہ بات ہوئی ہے، یہاں بیان ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر وہ کہ لعنت کا مستحق ہے. الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحیم، اگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی فان الله غفور رحیم، بس بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. ان الذين كفروا بعد ایمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم واولئك هم الضالون، بے شک وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد کفر کرتے ہیں پھر ایمان کفر میں اور بڑھ جاتے ہیں ان کی توبہ قبول نہ کی جائے گی. اولئک هم الضالون، یہی لوگ ہیں گمراہ. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار، جو لوگ کفر کرتے ہیں اور حالت کفر میں مر جاتے ہیں فلن يقبل منهم من احدهم ملء الارض ذهبا، ان سے زمین کے برابر وہ سونا بھی اگر فدیۃً دیں اپنی جان بچانے کے لیے ولا افتدا بھی، تو ان سے یہ قبول نہ کیا جائے گا. اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین، اور یہی ہیں وہ لوگ کہ جن کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے اور کوئی ان کا مددگار نہ ہوگا. کافروں کا انجام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا ان آیات میں کہ دنیا میں اللہ خوب مہلت دیتا ہے، موقع ہے اصلاح کا، توبہ کا، لیکن اگر اسی حالت میں جو ہے موت آ گئی، اب کوئی حسب نسب، جبہ کبہ، حیثیت، شخصیت نہ دیکھی جائے گی، بلکہ ایک ہی اصول ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر دین کے بغیر یہ آیا ہے، حالت کفر میں آیا ہے، تو پھر اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین، پھر یہ کسی کی مدد کی امید نہ رکھے، کوئی کام نہ آئے گا. آگے چوتھا پارہ شروع ہو گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو ہر اس وقت تک پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم، اور تم جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے. بعض مسلمان ایسا کرتے تھے کہ وہ یعنی ایک رسی بندی ہوتی مسجد نبوی میں، جو اصحاب صفہ یا اس قسم کے مستحقین جو ہے وہ ان سے کھا لیتے، صحابہ کرام اپنے گھروں سے لا کر اس پر باندھ دیتے. تو
کسی ایک صحابی نے وہ ایسی ردی قسم کی کھجوریں باندھ دی، تو اس تناظر میں یہ آیت نازل ہوئی ہے. پہلے بھی اس کا تذکرہ ہوا ہے اس واقعے کا، کہ اس کی مذمت کی گئی کہ اس طرح کی جو چیزیں ہوں جو اللہ کو بالکل ناپسند ہوں اور بلکہ تمہیں خود پسند نہ ہو، تم اسے خود لینا پسند نہ کرو، الا ان تغمضوا فی، مگر یہ کہ نظر جھکاتے ہوئے قبول کرنی پڑ جائے تو قبول کر لیں، ورنہ دل نہ چاہتا ہو تو ایسی چیزیں اللہ کی راہ میں نہ دو. اللہ کی راہ میں کیسی چیزیں دو؟ اما تحبون، جنہیں تم پسند کرتے ہو، خلوص قلبی کے ساتھ دو. اور پھر ایسا ہی ہوا جب یہ آیت نازل ہوئی تو واقعہ ہے سیدنا ابو طلحہ کا واقعہ. انہوں نے جو ہے وہ اپنا قیمتی باغ جو ان کو بڑا پسند تھا وہ انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا تھا، جس باغ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور آپ کے ساتھ بیٹھتے، کھاتے پیتے، پانی بھی پی لیا کرتے تھے. تو انہوں نے اس آیت کے نزول کے بعد وہ یعنی کہ اللہ کی راہ میں وقف کر دیا تھا. سیدنا عمر نے جو خیبر کا مال ملا، یعنی خیبر کی زمین، اس کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ کے رسول میں کیا اسے اللہ کی راہ میں جو ہے وقف نہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا کہ اس کے اصل کو تو اپنی حفاظ رکھو، البتہ جو اس کا پھل وغیرہ ہے وہ اللہ کی راہ میں تقسیم کر دو. تو یہ صحابہ نے پھر جو ہے ان کی شخصیات کا یہ مستقل حصہ ہے، اور ہم نے سن رکھا ہے، پڑھ رکھا ہے. موقع آیا تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے گھر کا سامان اٹھا لائے، سیدنا عمر اپنے گھر کا آدھا سامان اٹھا لائے، سیدنا عثمان نے اتنا خرچ کیا ہے کہ کائنات کے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب عثمان اگر کوئی نیکی نہ کرے تو اتنا کافی ہے. اللہ کیا وہ خلوص ہوگا اور کتنا وہ خرچ ہوگا اور بر وقت خرچ کیا ہوگا کہ کائنات کے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے یہ عظیم جملے جو ہے وہ جاری ہوئے ہیں. یہودیوں کا ایک اعتراض تھا کہ یہ اونٹ کا گوشت، دودھ وغیرہ یہ تو حرام تھا، مسلمان کیوں استعمال کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب جو ہے یعنی کہ نہیں، ابراہیم علیہ السلام پر حرام تھا، اگر آپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت تھے. تو جواب یہ دیا قرآن کریم نے، کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے یہ چیزیں حرام نہیں تھیں، حلال تھیں، ہر کھانا حلال تھا. الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، مگر وہ چیزیں جو اسرائیل نے، یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کر لیں، من قبل ان تنزل التوراۃ، تورات کے نزول سے پہلے. تو وہ ان کی ذاتی طور پر اس طرح کچھ کام کیا ہو تو وہ الگ بات ہے. تورات میں اس طرح کی حرمت کوئی موجود نہیں ہے. اگر تم کہتے ہو ہے اور سچے ہو اپنے دعوے میں تو قل فاتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین، لاؤ تورات دکھاؤ، پڑھ کر سناؤ اگر تم سچے ہو تو. ومن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فاولئك هم الظالمون، جو اللہ پر جھوٹ گھڑتا ہے اس کے بعد تو یہ لوگ ظالم ہیں. تو افترا، جھوٹ گھڑنا، یہ بہت بڑا ظلم ہے. بعض لوگ جو ہے وہ اپنے تئیں فضیلت بیان کرنا چاہتے ہیں اور لیکن اللہ کی طرف، قرآن کریم کی طرف جھوٹ منسوب کر دیتے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کر دیتے ہیں. تو یہ بڑا ایک ظلم کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ منسوب کرتا ہے وہ پھر اپنا ٹھکانہ جہنم میں تیار کر لے. اس کا جھوٹ بولنا ایسا ہے جیسے وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا رہا ہو. اللہم لا تجعلنا منہ. اس لیے شریعت کے تعلق سے حفاظت کا یہ ایک نرالا انداز اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے کہ ہر مسلمان کو ڈرایا اس چیز سے کہ آپ نے ایسی بے احتیاطی اور ایسی غفلت سے کام نہیں لینا. آپ جو مرضی منہ میں آئے کہہ دیں اور کہیں کہ اللہ کے رسول نے یوں کہا ہے، قرآن کریم میں یوں موجود ہے اور اس کو شریعت کا درجہ دے دیں. نہ، شریعت قرآن و سنت کا نام ہے، اور جب آپ کوئی ایسی بات کہیں گے کہ یہ حدیث سے ثابت ہے تو وہ پھر کہاں ہے وہ حدیث، یہ ثابت کرنا پڑے گا. قل صدق اللہ، اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ نے سچ کہا. واتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، پس تم ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرو جو کہ ایک طرفہ تھے. وما کان من المشرکین، اور مشرکین میں سے نہیں تھے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. یہود کا ایک اور اعتراض، کہتے ہیں کہ مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تو بیت المقدس تھا، تم بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے ہو، ایسا کیوں کرتے ہو؟ جواب یہ دیا کہ سب سے پہلا جو گھر اللہ کا تیار ہوا دنیا میں وہ بیت المقدس نہیں، بیت اللہ ہے. اور پھر بعد میں سے ابراہیم علیہ السلام نے خود تیار کیا، اور یہیں جو ہے وہ مقام ابراہیم بھی موجود ہے.
بیت المقدس تو اس کے بعد تیار ہو. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو قبلہ تھا وہ بیت اللہ ہی تھا، بیت المقدس نہیں تھا. اور پھر مزید یہ کہ دور جاہلیت میں بیت اللہ کا یہ احترام، اس حد تک احترام کہ جو آ جائے وہ امن میں آ جاتا، اس کو کوئی نقصان نہ دیا جاتا، لوگ امن سکون یہاں محسوس کرتے. یہ سب اشارے ہیں اس طرف کہ یہی جو ہے ان کا قبلہ تھا. فرمایا ان اول بیت وضع للناس، بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، الذی ببکہ، وہی ہے جو بکہ میں موجود ہے، مکہ میں. یہ مکہ کا ایک نام ہے بکہ. مبارکن، بابرکت ہے یہ، وہدی للعالمین، اور جہانوں کے لیے ہدایت کا باعث ہے. فیہ آیات بینات، اس میں اللہ کی واضح نشانیاں موجود ہیں، جن میں سے ایک نشانی کا تذکرہ ہو گیا مقام ابراہیم علیہ السلام کا کہ کھڑے ہونے کی جگہ، جس پر کھڑے ہو کر انہوں نے جو ہے وہ بیت اللہ کی تعمیر کی. ومن دخلہ کان آمنا، جو یہاں داخل ہو جائے وہ امن میں ہوگا. وللہ علی الناس حج البیت، اور اللہ کے لیے لوگوں پر لازم ہے کہ وہ بیت اللہ کا حج کرے. کون؟ من استطاع الیہ سبیلا، جو اس کی طرف آنے کی، راستے کی استطاعت رکھتا ہو، وہ شخص جو ہے وہ آ سکتا ہے. یعنی زیادہ راہ وغیرہ کا، اخراجات کا جس کے پاس بندوبست ہے، وہ حج بیت اللہ اس پر فرض ہے. ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اور جو کفر کرے اللہ تعالیٰ تمام جانوں سے بالکل بے پرواہ ہے. قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجیے اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، اے اہل کتاب، لما تکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا کفر کیوں کرتے ہو؟ واللہ شہید علی ما تعملون، اور اللہ تمہارے اعمال کو جو ہے ان سے واقف ہے اور شاہد ہے. قل یا اہل الکتاب لما تصدون عن سبیل اللہ، کہہ دیجیے اے اہل کتاب، تم اللہ کی راہ سے کیوں روکتے ہو؟ من آمنا، اس کو جو ایمان لائے، ایمان والوں کو کیوں روکتے ہو؟ تبغونها عوجا وانتم شہداء، کیونکہ کوئی ٹیڑھ پن تلاش کرتے ہوئے، حالانکہ تم گواہ ہو. وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تمہارے اعمال سے یعنی غافل نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، ایمان والو اگر تم اہل کتاب میں سے کسی گروہ کے پیچھے لگ بیٹھے تو یہ تمہیں ایمان قبول کرنے کے بعد کفر کی طرف جو ہے وہ لے جائیں گے. ابھی تم حالت ایمان میں ہو لیکن یہ تمہیں کفر کی طرف لے جا کر ہی خوشی محسوس کریں گے، اور ان کی پوری کوشش ہوگی کہ تم کفر پر اتر آؤ. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اصل میں یہودیوں کی کوششوں میں سے کوشش یہ بھی ہوتی تھی، مختلف قسم کی سازشیں، حتیٰ کہ ایک کوشش یہ بھی کی کہ مسلمانوں میں دوبارہ سے پھوٹ ڈلوانے کی کوشش کرنا، جو کہ بعض کا تذکرہ چھیڑ دیا، اوس و خزرج کا تذکرہ چھیڑ کر انہیں لڑانے کی کوشش کرنا. تو اس تناظر میں یہ ان کی سازشوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تم کیسے کفر کر سکتے ہو حالانکہ تم پر یہ اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، رسول تم میں موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جو اللہ کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے اللہ کے راستے کو، فقط ہدی الی صراط مستقیم، یقیناً وہ سیدھے راستے کی طرف اسے ہدایت دے دی گئی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ایمان والو اللہ سے جس طرح ڈرنے کا حق ہے اس طرح ڈر جاؤ. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت آئے تو اس حال میں آئے کہ تم مسلمان ہو. فاعتصموا بحبل اللہ جميعا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، سب کے سب مل کر. اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن و سنت. اسے جب مضبوطی سے تھام لو گے تو پھر تم اجتماع کی طرف آؤ گے. ولا تفرقوا، اور فرقوں میں نہ بٹو. پتہ چلا فرقہ واریت کا حل کیا ہے؟ وہ حل یہی ہے کہ قرآن و سنت کو اپنا لیا جائے. جب قرآن و سنت کو اپنا لیا جائے گا تو باقی ساری چیزوں کو چھوڑ دیا جائے گا تو خود بخود جو ہے وہ سب تفرقہ بازی ختم ہو جائے گی، اختلافات ختم ہو جائیں گے. یہ اختلافات کی خاتمے کا حل ہے. اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اختلافات کو سمیٹا کس طرح سے جائے، حل یہی ہے کہ ردوا الی اللہ والرسول، اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، اللہ کی رسی کو پکڑ لو. یہ مراد قرآن و سنت ہے. تو یہ تم تفرقہ سے بچ جاؤ گے، فرقہ واریت سے بچ جاؤ گے، اختلافات سے بچ جاؤ گے. تو قرآن و سنت کو ہم سب مانتے ہیں، ہر مسلمان قرآن و سنت کو ماننے کی بات کرتا ہے. لیکن اختلافات پھر کیوں موجود ہیں؟ اس لیے کہ قرآن و سنت کے ساتھ ساتھ مزید ایسی چیزیں موجود ہیں جن کو قرآن و سنت کا درجہ دے دیا گیا، ایسی شخصیات موجود ہیں جن کو وہ درجہ دے دیا گیا. زبان سے تو نہ کہا گیا، عملی طور پر جو حیثیت قرآن و سنت کی سی، جو مقام قرآن و سنت کو دینا چاہیے تھا، بالکل وہی
اسی لیول پر لا کر ان شخصیات کے قول و فعل کو رکھ دیا گیا. جس طرح قرآن و سنت سے استدلال کرنا چاہیے، استشہاد کرنا چاہیے، دلائل نکالے جاتے ہیں، بالکل دیگر شخصیات کے اقوال و افعال سے بھی اسی طرح جب دلائل نکالنے کی بات کی جاتی ہے اور وہی حیثیت دی جاتی ہے، جس طرح قرآن و سنت کو سمجھنے کے اصول وضع کیے گئے ہیں تاکہ اس کو پوری ڈیپ کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کی جائے، وہی حیثیت کسی اور کے اقوال و افعال کو بھی دی جائے اور اسی طرح سے توجہ دی جائے اور وہی وقت سارا اسی میں صرف کر دیا جائے. اس کا معنی یہ ہے کہ آپ نے وہ درجہ دے دیا ہے. تو یہ اختلافات بڑھنے کا ایک بہت بڑا سبب ہے. حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ قرآن و سنت کو اس کا جو اصل حق ہے وہ دے دیا جائے تو یہ فرقہ واریت ختم ہو جائے گی. واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا. اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم دشمن تھے ایک دوسرے کے، اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی تو اس کی نعمت کے ذریعے سے تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے. یہ اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں محبتیں ڈال دے. وکنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم تو جہنم کے کنارے پر کھڑے تھے. فانقذکم منھا، اس اللہ نے تمہیں بچایا. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے اپنی نشانیاں تاکہ تم ہدایت پالو. ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو خیر کی طرف لوگوں کو بلائے، نیکی کی طرف نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، اور جو لوگ یہ کام کرتے ہیں یہی لوگ کامیاب ہیں. کامیابی کا رستہ یہی ہے کہ خود بھی بھلائی کو اپنانا ہے، برائی سے بچنا ہے، اور لوگوں کے لیے بھی یہی کوشش اور جستجو کرنی ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو آپس میں فرقوں میں بٹ گئے. وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، بعد نشانی آ جانے کے باوجود اختلافات میں بٹ گئے. اولئک لهم عذاب عظیم، یہی لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے عذاب عظیم تیار کیا ہوا ہے. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، یہ عذاب عظیم کب ملے گا؟ اس دن جس دن جو ہے وہ بعض چہرے تو روشن ہوں گے، سفید ہوں گے، اور بعض چہرے جو ہے وہ سیاہ ہوں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، وہ چہرے جو بالکل سیاہ ہوں گے ان سے پوچھا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، اپنے ایمان کے بعد تم کفر کیا تھا تم نے، تو فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، پس چکھو اب یہ عذاب اپنے کفر کی وجہ سے. فاما الذین ابیضت وجوہہم، اور وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے، ففی رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے. تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق واللہ یرید ظلما للعالمین، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جو ہم آپ پر پڑھ کر سناتے ہیں حق کے ساتھ. وما اللہ یرید ظلما للعالمین، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جہانوں کے لیے ظلم کا ارادہ نہیں کرتا. وللہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کے لیے تو ہے، اللہ ہی کا جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے. وإلی اللہ ترجع الامور، اور اسی کی طرف جو ہے وہ تمام امور لوٹائے جاتے ہیں. کنتم خیر امہ، تم بہترین امت، اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، لوگوں کے لیے تمہیں نکالا گیا، تم لوگوں کو جو ہے وہ معروف کا حکم دیتے ہو، اچھائی کا، برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان لانے والے لوگ ہو. ولو آمن اہل الکتاب لکان خیر لہم، اگر اہل کتاب ایمان لے آئیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے. منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون، ان میں سے بعض تو مومن ہیں اور اکثر جو ہے وہ فاسق ہیں. تو یہاں اہل ایمان کی صفات بیان ہوئی کہ ان کی ذمہ داریوں میں سے ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو خیر کا حکم دیں، بھلائی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکیں. یہ نہیں کہ خود جو ہے وہ بھلائی سے دور رہیں، برائیاں کرتے رہیں اور لوگوں کو روکیں، نہ، خود بھی جو ہے بھلائی کرنی پڑے گی اور لوگوں کی بھی اصلاح کرنی پڑے گی. اور جو شخص ایسا نہیں کرتا تو یقیناً یوں سمجھ لیں کہ وہ اپنے آپ کو بھی ہلاکت کی طرف لے کر جا رہا ہے. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا تو آپ یعنی کہ اعلیٰ ترین درجہ کے ہاتھ سے روکیں، زبان سے روکیں، ورنہ کم از کم دل سے برا جاننا. اور جو شخص روکتا بھی نہیں ہے، دل میں بھی وہ برا نہیں جانتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان خطرے میں ہے. اور اہل کتاب کے تعلق سے یہاں یہ بات بیان ہوئی کہ اگر وہ ایمان لے آئیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لن یضروکم الا اذی، وہ ہرگز تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر معمولی سی تکلیف. بھائی یقاتلوکم یولوکم الادبار، اور اگر وہ تم سے قتال کریں تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگیں گے. ثم لا ینصرون، پھر وہ مدد نہ کیے جائیں گے. ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس،
وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ان پر ذلت مسلط کر دی گئی، جہاں کہیں بھی وہ پائے جائیں یہ ان پر ذلت مسلط کر دی جائے گی، مگر اللہ کی پناہ یا لوگوں کی پناہ کی وجہ سے کہ مسلمان کے ساتھ کوئی معاہدے کا معاملہ ہو جائے تو پھر ایک بچنے کی صورت ہے. وباءوا بغضب من اللہ، اور وہ لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ، اور ان پر یہ محتاجی مسلط کر دی گئی. ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا جو یہ کفر کیا ہے، یہ اس وجہ سے اللہ نے ان پر یہ ذلت کو مسلط کیا ہے، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے انبیاء کو جو قتل کیا ہے ناحق. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور اس وجہ سے کہ جو انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے اور وہ حد سے تجاوز کر چکے تھے. تو ان آیات میں کچھ ان کی جو ہے وہ اہل کتاب کی برائیوں کا تذکرہ ہوا ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں تھے، بلکہ لیسوا سواء، برابر نہیں ہیں، بلکہ من اہل کتاب امۃ قائمہ، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، جو اللہ کی راتوں کو اٹھ کر جو ہے وہ اللہ کی آیات پڑھتے ہیں اور حالت اس حال میں کہ وہ سجدے میں ہوتے ہیں. یؤمنون باللہ والیوم الآخر وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ. اللہ پر ایمان لانے والے، آخرت پر ایمان لانے والے، اور بھلائی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے، اور جو نیکیوں کے کام ہیں ان میں جو ہے وہ جلدی کرنے والے، اولئک من الصالحین، یہ لوگ صالحین میں سے ہیں. جیسے عبداللہ بن سلام ہیں، ثعلبہ بن سعید ہے، اسید بن سعید ہیں، اسد بن عبید جیسے یہ لوگ، انہوں نے بعد میں اسلام بھی قبول کیا. تو ایسے لوگوں کے بارے میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انداز میں خوشخبریاں سنائی ہیں. وما يفعلوا من خیر فلن يغفروا، وہ جو بھی نیکی کریں تو ان کی بے قدری نہیں کی جائے گی. واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تعالیٰ متقین کو جانتا ہے، جاننے والا ہے. ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا. پھر یہ ایک مرتبہ اصول بیان کر دی کہ کافروں کو ان کا مال و دولت، ان کی اولاد کسی کام نہ آئے گی قیامت کے دن. اولئک اصحاب النار هم فيها خالدون، اور یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا، آگے خرچ کرنے والوں کی ذرا مثال پیش کی ہے، لیکن ہم اسے انشاءاللہ تعالی آئندہ کلاس میں پڑھیں گے. آج کی کلاس سورہ آل عمران کی آیت نمبر 116 پر ہم جو ہے اس کا اختتام کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و سنت کے ساتھ ہمارے تعلق کو مضبوط سے مضبوط بنائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.